बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं सुहेल खान, आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। नाजरीन, उम्मीद करता हूं कि आप जहां भी हैं खुश और अपना बहुत ख्याल रख रहे हैं। नाजरीन, मुल्क की मौजूदा सूरत हाल जो है बड़ी दिलचस्प होती जा रही है। एक तरफ हुकूमत को सुप्रीम कोर्ट की जानिब से उन 8 जजों का सामना है जो कि इस वक्त फुली तौर पर आइन और कानून के साथ डटे हुए हैं और बाकायदा तौर पर वो हालात का जायजा ले रहे हैं और उन्होंने कई मीटिंग्स भी की हुई हैं और वो जो मौजूदा जो डेवलपमेंट है, जो भी कुछ होने जा रहा है, इस मुल्क के जो आइन के साथ जो खिलवाड़ किया जा रहा है, इस मुल्क की जो सबसे बड़ी अदालत सुप्रीम कोर्ट के साथ जो किया जा रहा है, तमाम वो जज साहिबान जिन्होंने एक तारीखी फैसला दिया था 12 जुलाई को, और जिसमें उन्होंने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को वो तमाम मखसूस नशिस्तें दी थी जो कौमी और सूबाई असम्बली में ख़वातीन और जो गैर मुस्लिमों की जो सीट्स थी वो उनको दी थी, लेकिन उसके बाद उस पर अमल दरामद नहीं किया गया। उस फैसले के बाद इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने मुख्तलिफ बहाने बनाए, फिर इसके बाद हुकूमत ने इलेक्शन एक्ट में तरामीम भी की और अब वो जो है एक मौजूदा जो सूरत हाल है वो बड़ी गंभीर होती चली जा रही है। दूसरी जानिब पाकिस्तान जमीयत उलमा इस्लाम के सरबराह मौलाना फजल रहमान ने भी जो आइनी तरामीम थी उनका जो है उनके पर खदशे उड़ा दिए। हुकूमत ने जो आइनी तरामीम करने जा रही है और उन्होंने अपना एक अलहदा मुसवदा तैयार कर लिया है जो कि होशरबा इंकशाफात हैं। ये भी आज के इस प्रोग्राम में आपके साथ शेयर करेंगे, लेकिन इस तमाम तफसीलात से पहले मेरी उन तमाम नए नाजरीन से इल्तिमास है कि वो इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन के बटन को दबाएं और साथ ही साथ अपनी आरा, अपनी फीडबैक ज़रूर दिया करें ताकि हम आपके साथ बरवक्त और टाइमली इंफॉर्मेशन शेयर कर सकें। तो चलते हैं अपने प्रोग्राम की जानिब। सबसे पहले जो बड़ी जो अहम खबर है वो मौलाना फजल रहमान साहब के हवाले से है, जो उन्होंने अपना खुद एक स्क्रिप्ट, एक ड्राफ्ट जो है वो आइनी तरामीम के हवाले से उन्होंने एक तरतीब दी है और ये ड्राफ्ट जो है उन तमाम जो हुकूमत की जो मुजवज़ा आइनी तरामीम का जो ड्राफ्ट था उनके एक किस्म का अगर आप देखें तो उनका जो है बिल्कुल उनके पर खच्चे उड़ा दिए गए हैं और जो जो उस ड्राफ्ट में मौजूद है वो उन्होंने उसको बिल्कुल मुस्तरद किया है और उन्होंने अपना एक मुसवदा तैयार किया है। साथ ही साथ कल कौमी असम्बली के स्पीकर अयाज सादिक साहब ने दोबारा एक रिमाइंडर भेजा है और इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को कहा है कि जो हुकूमत ने जो आइन कानून साजी की थी, इलेक्शन एक्ट में जो तरामीम की गई थी और उसमें जो मखसूस नशिस्तों के हवाले से जो मामला था, अब इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को बाकायदा तौर पर स्पीकर कौमी असम्बली अयाज सादिक जो है मिन्नतें तरले कर रहे हैं। कल भी उन्होंने एक लेटर जारी किया है इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को और उसमें उनसे इस्तदा की है कि हमने 14 सितंबर को भी आपको एक लेटर लिखा था और हमने जो कानून जो तरामीम की थी इलेक्शन एक्ट में उसके ज़रिए अब वो तमाम जो मखसूस नशिस्तें हैं वो उन तमाम पार्लिमानी पार्टीज़ को देनी चाहिए और पार्लिमानी पार्टी के लीडरान अयाज सादिक का कहना है कि वो मुझे बार बार खतूत लिख रहे हैं कि भाई आपने क्या किया, हमने एक कानून पास किया, इलेक्शन एक्ट में तरमीम की और अभी तक हमारा जो मखसूस नशिस्तें जो हैं वो हमें दी जाएं। तो इस हवाले से बाकायदा तौर पर अयाज सादिक ने अब इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को कहा है कि वो इस मामले को जल्द निपटाए और जो ये मखसूस नशिस्तें जो थी ये तमाम जो उन पॉलिटिकल पार्टीज को दी जाए। लेकिन ये मामला अटका हुआ इसलिए है कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान, जब सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के 8 जजों ने 12 जुलाई को जो फैसला दिया जिसमें ये करार दिया गया था कि जो मखसूस नशिस्तें हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इसकी दावेदार हैं, इसकी हकदार हैं और सुप्रीम कोर्ट ने यह भी करार दिया था कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ एक पार्लिमानी जुमात थी और है, तो लिहाजा सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने क्लियर कट डायरेक्शन दी थी कि ये मखसूस नशिस्तें जल्द जो हैं वो पीटीआई को दी जाए। लेकिन उसके बाद फिर इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने एक खत लिखा था, आपको याद होगा हमने पहले प्रोग्राम में भी डिस्कस किया है और सुप्रीम कोर्ट से ये इस्तदा की थी कि चूंकि आपने ये ऑर्डर जारी किया है लेकिन इस पर हमें कुछ कंफ्यूजन है और कंफ्यूजन ये है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का तो कोई बुनियादी स्ट्रक्चर ही नहीं है, ढांचा ही नहीं है, तो लिहाजा हम ये कैसे वो उनके साथ आप ये सीटें दें। तो उसके जवाब में भी फिर जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने भी एक दरख्वास्त दायर की थी और उन्होंने तमाम वो चीज़ें सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के हवाले की थी जिसमें कहा गया था कि
ان کے جو چیئرمین ہیں بیرسٹر گور اور ان کے جو سیکرٹری جنرل تھے اس وقت کے عمر ایوب صاحب، ان کی تمام کارسپانڈنس خط و خط کتابت جو تھی وہ الیکشن کمیشن آف پاکستان سے تھی، تو لہٰذا اس کا مطلب یہ کہ پاکستان تحریک انصاف کا ایک ڈھانچہ موجود تھا۔ اس کے بعد پھر 14 سپٹمبر کو ان 8 جج صاحبان نے پھر ایک وضاحتی آرڈر جاری کیا اور اس میں انہوں نے کہا کہ الیکشن کمیشن نے جو جو بہانے بنائے ہیں یہ تمام جو ہے مفروضوں کی بنیاد پر ہے، اور سپریم کورٹ کے ان 8 ججوں نے یہ بھی کہا تھا کہ یہ جو الیکشن کمیشن جو ہے وہ مکمل طور پر صاف اور شفاف انتخابات، یعنی 8 فروری کو جو انتخابات ہوئے تھے ان کو کرانے میں مکمل طور پر ناکام ہوا ہے، اور دوبارہ انہوں نے تنبیہ کی تھی کہ سپریم کورٹ کا جو آرڈر ہے اس پر منوان جو ہے اس پر اس کی پیروی کرنی چاہیے، اس کو امپلیمنٹ کرنا چاہیے، اور تمام وہ مخصوص نصیحتیں جو ہے وہ پی ٹی آئی کو دینی چاہیے۔ اب گیم بڑی اٹکی ہوئی ہے، ایک طرف سپریم کورٹ کے 8 جج صاحبان ہیں، ایک طرف الیکشن کمیشن ہے، دوسری طرف پارلیمنٹ ہے، تو الیکشن کمیشن پاکستان جو ہے وہ ایک پھنس گیا ہے۔ ان کے پاس چونکہ جس طرح میں نے آپ کو بتایا کہ اسپیکر قومی اسمبلی بار بار ان کو خط لکھ رہے ہیں، اس طرح سپریم کورٹ آف پاکستان جو ہے وہ کہہ رہے ہیں کہ بھئی آپ ہمارا آرڈر مانیں، اور الیکشن کمیشن صاحب، الیکشن کمیشنر جو ہے چیف الیکشن کمشنر صاحب جو ہے وہ کہتے ہیں کہ بھئی آخر میں جاؤں بھی تو کہاں بھی جاؤں، کیونکہ میں تو اٹکا ہوں، ایک طرف وہ پارلیمنٹ ہے، دوسرا سپریم کورٹ ہے، تو لہٰذا ایک قسم کا جو میں نے آپ کو سٹارٹ میں بتایا کہ جج صاحبان جو ہے وہ ویٹ اینڈ سی کا انتظار کر رہے ہیں، وہ دیکھ رہے ہیں، تمام اس تناظر کو دیکھ رہے ہیں۔ اور دوسری جو بات آپ کو بتانی تھی کہ اب حکومت کو باقاعدہ طور پر مولانا فضل الرحمان صاحب نے یہ تنبیہ کرائی ہے کہ آپ اس طرح کریں کہ کم از کم جو سید منصور علی شاہ صاحب ہیں ان کے جو چیف جسٹس کی تعیناتی کا نوٹیفیکیشن تو کم از کم جلدی جاری کریں۔ اور اب آتے ہیں کہ انہوں نے جو ڈرافٹ اپنا تیار کیا ہے، جس کو میں نے پہلے بھی آپ کو بتایا کہ جو حکومت کا جو مجوزہ ڈرافٹ تھا آئینی ترامیم کے حوالے سے، ہائی کورٹوں کے حوالے سے، سپریم کورٹ کے حوالے سے اور معاملات کے حوالے سے جتنے بھی ترامیم جو کرنا چاہ رہے تھے، اس پر مولانا فضل الرحمان صاحب نے اب ایک اپنا ہی مسودہ تیار کیا ہے، اپنے وکیل اور جو سینیٹر بھی ہیں کامران مرتضیٰ صاحب، ان کے حوالے سے وہ ڈرافٹ جو تیار کیا گیا، اور اس میں تو جس طرح میں نے آپ کو کہا کہ جو حکومت کی جو مجوزہ جو آئینی کانسٹیٹیوشنل ڈرافٹ تھی اس کو تو بالکل انہوں نے ریجیکٹ کر دیا۔ پہلا تو سب سے پوائنٹ ذرائع کا یہ دعویٰ ہے، آج میں نے کنفرم کیا ہے، اور اس میں مولانا فضل الرحمان نے باقاعدہ طور پر اس آئینی ڈرافٹ میں کہا ہے کہ جو حکومت جو ہے کم از کم وہ آئین کے آرٹیکل 8 سے لے کر 28 تک جتنے بھی بنیادی حقوق کے جو پروویژن ہیں، جو آرٹیکلز ہیں، کم از کم اس کو وہ نہیں چھیڑے گی، اس میں کوئی ترمیم نہیں کرے گی، اس میں کوئی رد و بدل نہیں کرے گی۔ دوسرا جو مولانا فضل الرحمان نے اپنے ڈرافٹ میں کہا ہے کہ وہ انہوں نے بالکل ملٹری کورٹس کے قیام کو بالکل مسترد کر دیا ہے، اور جو سب سے جو اہم بات ہے، جو سپریم کورٹ آف جو حکومت وقت اس وقت اس چیز پر تلی ہوئی ہے کہ ایک سپریم کورٹ پاکستان کے مقابلے میں ایک متوازن، ایک پیرل، ایک آئینی کورٹ بنایا جائے، تو اس کو بھی مولانا فضل الرحمان صاحب نے ریجیکٹ کر دیا ہے۔ یہ بہت بڑی بات ہے، یہ پوائنٹ اس آئینی ڈرافٹ میں خاص طور پر جو مولانا فضل الرحمان صاحب نے اپنا ڈرافٹ تیار کیا ہے یہ بہت بڑا امپورٹنٹ ہے، اور اس میں انہوں نے مولانا فضل الرحمان صاحب نے یہ ان کو یہ ایک سجیشن دی ہے کہ بجائے اس کے کہ آپ ایک اور آئینی عدالت بنائیں تو سپریم کورٹ میں ہی سپریم کورٹ کا کے ججوں پر مشتمل ہی ایک آئینی کورٹ بنایا جائے، یعنی سپریم کورٹ کا اپنا ہی ایک بینچ جو ہے جس کی سربراہی چیف جسٹس آف پاکستان کرے، اور ساتھ میں ان کے ساتھ اور 4 جج صاحبان، سینئر جج صاحبان پر مشتمل ایک بینچ وہ ہو، اور وہ تمام وہ جو جتنے بھی آئینی پٹیشنیں ہیں یا جو کانسٹیٹیوشنل میٹر ہیں، وہی بینچ جو ہے وہ سپریم کورٹ کا وہی بینچ وہ تمام کیسز سنے، بجائے اس کے کہ آپ ایک دوسرا جو ہے ایک آئینی کورٹ اور ایک کانسٹیٹیوشنل کورٹ بنائیں۔ اور ساتھ ہی ساتھ مولانا فضل الرحمان صاحب نے ایک اور بھی اپنے ڈرافٹ میں ایک ایڈ کی ہے، اور اس میں انہوں نے کہا ہے کہ جتنے بھی اگر صوبائی اسمبلی میں یا قومی اسمبلی میں کوئی بھی آئین سازی، کوئی بھی قانون سازی ہوتی ہے، تو اس قانون سازی کو اس کا ڈرافٹ جو ہے اس کی اپروول، اس کا صلاح مشورہ جو ہے وہ اسلامی نظریاتی کونسل سے لیا جائے۔ یہ بھی بہت بڑا اہم پوائنٹ ہے جو مولانا فضل الرحمان صاحب نے اس اپنے ڈرافٹ میں انہوں نے مینشن کیا ہے کہ جو بھی قوانین چاہے وہ صوبائی اسمبلی جو ہے وہ قانون سازی کرتی ہے یا قومی اسمبلی، تو ان کا وہ چیز جو ہے پہلے وہ قوانین کے حوالے سے اسلامی نظریاتی کونسل کو اعتماد میں لیا جائے۔ ساتھ ہی ساتھ جو ذرائع کا یہ دعویٰ ہے کہ مولانا فضل الرحمان صاحب نے یہ بھی کہا ہے کہ جو جوڈیشل کمیشن کا جو سربراہ
جو حکومت جو چاہ رہی تھی کہ ایک آئینی عدالت جو ہے اس کا جو سربراہ ہوگا تو وہ جوڈیشل کمیشن کا سربراہ بھی ہوگا، تو اس کو بھی مولانا فضل الرحمان صاحب نے جو ہے وہ باقاعدہ طور پر ریجیکٹ کیا ہے، اور اس پر طرح وفاقی آئینی عدالت کا جو سربراہ جو ہے وہ اگر کوئی الیکٹ کرتا ہے یا تعینات کرتا ہے، نومینیٹ کرتا ہے، وہ وزیر اعظم کو اختیار دیا گیا، تو اس کو بھی جو ہے باقاعدہ طور پر مولانا فضل الرحمان صاحب نے مسترد کر دیا ہے۔ تو اب ناظرین یہ سچویشن اس لیے انٹرسٹنگ ہے کہ ایک طرف حکومت کی فل کوشش ہے کہ جو 25 اکتوبر سے پہلے یہ آئین سازی اور یہ قانون سازی کی جائے اور یہ ترامیم لائے جائیں تاکہ ان کا جو ٹارگٹ ہے، ان کا جو ایم ہے، ان کا جو مقصد ہے وہ پورا ہو جائے۔ لیکن دوسری جانب ایک طرف ان کی سوئی جو ہے وہ الیکشن کمیشن میں اٹکی ہوئی، دوسری جانب جو سپریم کورٹ کے 8 جج صاحبان ہیں وہ بھی ڈٹے ہوئے ہیں اور وہ بھی حالات کا جائزہ لے رہے ہیں۔ ابھی جو الیکشن کمیشن آف پاکستان کو جو انہوں نے یہ جواب ابھی نہیں دیا ہے سپریم کورٹ کے ان 8 جج صاحبان نے، جب انہوں نے دوسرا لیٹر سپریم کورٹ آف پاکستان کے ججوں کو لکھا تھا کہ چونکہ اب حکومت نے الیکشن ایکٹ میں ترمیم کر لی ہے تو لہٰذا وہ مخصوص نشستوں کا حوالہ جو ہے اب وہ ہم سپریم کورٹ کا فیصلہ مانیں یا پارلیمنٹ کا مانیں۔ دوسری جانب حکومت اور اسپیکر قومی اسمبلی کہہ رہی ہے کہ مجھے پارلیمنٹیرین کہہ رہے ہیں، پولیٹیکل پارٹیز کے پارلیمنٹری لیڈرز کہہ رہے ہیں کہ بھئی ہم نے پارلیمنٹ میں ایک قانون پاس کیا ہے، ایک آئین میں ترمیم کی ہے، الیکشن ایکٹ میں ترمیم کی ہے، تو لہٰذا وہ مخصوص نشستیں ہمیں دی جائیں۔ تو بڑی انٹرسٹنگ سچویشن ہے، اب یہ کس رخ اختیار کرے گی یہ تو وقت ہی بتائے گا، لیکن آپ کو دوبارہ بتاتا چلوں کہ آنے والے کچھ دن بڑے اہم ہیں، اور مولانا فضل الرحمان صاحب نے خاص طور پر آصف علی زرداری مسلم لیگ نون کے جو وزیر اعظم ہے میاں شہباز شریف، ان کو کلیئر کٹ کہہ دیا ہے کہ بھئی آپ جو بھی آئینی ترامیم کا جو ڈرافٹ کریں کم از کم آپ ایک گیسچر تو شو کریں، کم از کم ایک پہلا اقدام تو اٹھائیں کہ جو آنے والا جو چیف جسٹس ہے یعنی سعید منصور علی شاہ، اس کا نوٹیفیکیشن تو کم از کم جاری کریں۔ آپ کو بتاتا چلوں کہ جب قاضی فائز عیسیٰ چیف جسٹس بننے جا رہے تھے تو ان کا 3 مہینے پہلے نوٹیفیکیشن آیا تھا، اور اب بھی حکومت یہ ہے منصور علی شاہ صاحب جو ہے تقریباً کوئی 10-12 دن رہ گئے لیکن ابھی تک انہوں نے اس کا نوٹیفیکیشن جاری نہیں کیا۔ تو اب دیکھتے ہیں کہ حالات کس طرف جاتے ہیں۔ ایک اور ویڈیو میں دوبارہ آپ کے سامنے حاضر ہوں گا، تب تک کے لیے اجازت دیجیے۔ خدا حافظ، پاکستان زندہ باد۔